علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت جیسی نعمتیں دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور شام سے لے کر کے اب تک یہ دینی پروگرام سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، نہیں تو اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ چاہ کر کے بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ توفیق خداوندی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے کان میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے سن نہیں سکتے، کسی کے پیر میں کوئی آزار ہے، وہ چاہ کر کے بھی مجلس میں نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ سارے مواقع ہمیں عنایت فرمایا، ہمیں اس دینی پروگرام میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پروگرام میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس جاگنے کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جب ہم کسی دینی پروگرام میں بیٹھے تو ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر ایک عمل کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ ہم یہ دل میں یہ جذبہ پیدا کر کے بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ شام سے اب تک دین کی باتیں کہی جا رہی ہے، اس کے انداز مختلف ہے، کبھی شعر کی شکل میں، کبھی نظم کی شکل میں، کبھی تقریر کی شکل میں، کسی بھی اعتبار سے دین کی باتیں کہی جا رہی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، ہمیں دو باتیں دین کی بتائی جائے گی، ہمیں اس پر 100% عمل کریں گے تبھی کامیابی ملے گی۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا۔ ہمیں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو۔ اللہ کی عبادت کس طریقے سے ہوگی؟ اگر ہم چاہیں تو زندگی کا ہر عمل عبادت بن سکتی ہے، اس میں آپ نیتوں کو صاف کر لیں گے اس طریقے سے کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا، ہماری شادی بیاہ بھی عبادت ہو جائے گی، ہمارا ہر ایک عمل عبادت ہو جائے گی، بہی طور پر کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو چل کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر ایک عمل کریں گے، تب ہماری ساری کی ساری چیزیں عبادت ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے ہمارا سونا کس طریقے سے عبادت ہو جائے گا، ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا، اس طریقے پر عبادت ہوگا کہ آپ باوضو ہو کر کے سوئے، اور جس جو کی سنتیں ہیں اس کے مطابق آپ سوئے تو آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا چلنا بھی عبادت ہوگا، آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، آپ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ہر عمل کریں، زندگی کا ہر عمل آپ کی عبادت ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ اور گناہ وہ چیزیں ہے جب آدمی اس میں ملوث ہوتا ہے تو دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک نحوست پیدا ہو جاتی ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہ کے بالمقابل تقوی آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ظاہری اور باطنی دونوں گناہ چھوڑنے کا حکم ہے۔
ظاہری گناہ کیا ہے اور باطنی گناہ کیا ہے۔ ہم ظاہری گناہ کو دیکھتے ہیں، ظاہری گناہ یہ ہے شراب پینا، جوا کھیلنا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، ناحق کسی کا مال قبضہ کرنا، یہ ظاہری گناہ ہے۔ باطنی گناہ یہ ہے کہ ہم دلوں میں کسی کے خلاف حسد کر رہے ہیں، کسی سے جل رہے ہیں، کسی سے دلوں میں دشمنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم دونوں طرح کے گناہ کو چھوڑ دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، گناہ چھوڑنے کا داعیہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوگی، اور دلوں میں خوف خدا ہوگا تب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دیں گے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک نوجوان شخص ایک اللہ والے کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کوئی ایسی ترکیب ہے، کوئی ایسا مسئلے کا حل ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور اس گناہ پر ہمیں سزا نہ دی جائے، ہم گناہ بھی کریں اللہ کے یہاں اس پر گرفت بھی نہ ہو، ہم گناہ بھی کریں اللہ کے یہاں اس پر پکڑ بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اللہ والے تھے سوال کی نوعیت کو سمجھ جاتے ہیں، سوال کی حیت کو سمجھ جاتے ہیں، یہ بندہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شکلیں ہیں، اس کی کچھ ترکیبیں ہیں، تمہیں اپنانی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلی شکل یہ ہے کہ تم گناہ اس وقت کرو گے، بتاؤ یہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس نے ہوائیں کس نے بنائی۔ اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے، اس زمین سے باہر نکل جاؤ اور آسمان سے نکل جاؤ اور اس وقت تم گناہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے گناہ کیوں کیا، تو تم کہہ دینا کہ میں آپ کی زمین پر گناہ نہیں کیا، نہ آپ کے آسمان کے نیچے گناہ کیا۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے آگے یہ ہے کہ تم سانس جو لیتے ہو یہ ہوا کس کی بنائی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تم سانس لینا چھوڑ دو اور گناہ کرو۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا پھر میں آخر ترکیب یہ بتاتا ہوں، جب تم لوگ تمہیں قبر میں دفن کر کے چلے جائے اور وہاں سے جانے لگے اور قبر میں تمہیں دفن کر کے جانے لگے تو قبر پر ایک باہر بورڈ لگا لینا کہ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، کہ قبر میں میرے ہدایت کے بغیر فرشتوں کو آنے کی ہدایت نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے تم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم گناہ کیوں کرو گے؟ گناہ چھوڑ دو اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوگی تو معاشرہ بھی ایک بنے گا، گھر میں بھی ایک ہوگی اور اللہ کا حکم چلے گا، رسول اللہ کا حکم چلے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں اور رعایا کی دیکھ بھالی کے لیے گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری رعایا اس حال میں زندگی گزار رہی ہے، کیا اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف تو نہیں، کیا کسی طریقے سے اسے کوئی پریشانی تو نہیں۔ اس حال کے دریافت کے لیے وہ رات کی تاریکی میں گھوم رہے ہیں۔ ایک مکان سے ماں اور بیٹی کی آواز آتی ہے اور ماں اور بیٹی آپس میں کیا باتیں کر رہی ہے۔ ماں اور بیٹی کہتی ہے، ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے کل لوگوں نے بہت سارا دودھ مانگا ہے اور جو ہمارے پاس دودھ ہے ہم اتنے لوگ مہیا نہیں کر سکتے، آخر تم یہ کرنا اس دودھ میں پانی ملا دو تاکہ جتنے لوگوں نے دودھ مانگا ہے ہم ان تمام لوگوں کو دودھ دے دیں گے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر سے ان کے کانوں میں یہ آواز چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان مکان پر نشان لگا دیتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی درمیان اس کی بیٹی کہتی ہے کہ عمر فاروق دیکھے یا نہ دیکھے، عمر فاروق دیکھے نہ دیکھے، عمر فاروق کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہے تو عمر فاروق کے ذہنوں میں محبت ہو جاتی ہے اور کل ہو کر کے ان کے دربار میں ہے، عمر فاروق کے دربار میں ان کو بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے میرا کل تم کیا باتیں کر رہی تھی، تم ماں بیٹی کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی، کیا باتیں ہو رہی تھی۔ یہ باتیں وہاں مجلس میں بتائی جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ عمر فاروق دیکھے نہ دیکھے، عمر فاروق کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس ماں سے اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دلوں میں خوف خدا ہو، اور خوف خدا ہوتا ہے تب آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتی ہے، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو آدمی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ
آپ خاردار راستے سے گزر رہے ہیں اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر برائیاں بھی ہوں گی اور ہر طرح کے اچھے اور برائیاں حالات بھی آئیں گی، لیکن ان حالات سے نکلنا ہے، ان حالات سے بچنا ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ برائی کا ماحول ہے لیکن ہمیں ماحول میں برائیوں سے بچنی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم ایک اور نیک بنیں گے، جب ہمیں ایک اور نیک بنیں گے تب ہمارے بچے کے اندر دینداری آئے گی، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری تہذیب اسی وقت درست اور درست ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور بارہا سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسے ماں باپ کے بطن سے پیدا ہوئے جس کے والدین کے دلوں میں خوف خدا تھا، جس کے والدین کے دلوں میں تقویٰ تھا، جس کے والدین کے دلوں میں طہارت تھی۔ ان کے بدن سے ایک ایسے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، نہر کے کنارے سے گزر رہے ہیں، انہیں بھوک کی شدت تھی، بھوک بے-تابی کی لگی ہوئی تھی اور وہ اس راستے سے گزر رہے ہیں، لیکن بھوک کی بے-تابی میں یہ عالم تھا کہ وہ ایک نہر کے کنارے سے ایک تیرتا ہوا سیب آتا ہے۔ بھوک کی بے-تابی کی وجہ سے وہ اس سیب کو لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا بھوک مٹ جاتا ہے۔ جیسی ہی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کے دلوں میں خوف خدا تھا، تقویٰ تھا، طہارت تھی، ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بغیر اجازت کے نہ جانے اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، مجھے اس سے جا کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سیب کی معافی کے لیے اس نہر کے پیچھے پیچھے چل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیب آخر کار اس نہر میں کہاں سے گرا ہے۔ پھر آخر جاتے جاتے ایک جگہ اس کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ سیب کی ایک ٹہنی اسی نہر کے کنارے جھکی ہوئی ہے، گویا کہ وہ سیب میں نے جو کھایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ وہاں پر وہ رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد باغ کے مالی سے معلوم کرتے ہیں اس باغ کا مالک کون ہے، میں ان سے اس سیب کی معافی مانگ لوں تاکہ میں نے جو یہ گناہ کیا ہے، جو میں نے ان کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لی ہے، تاکہ اس سیب کی معافی میں ان سے مانگ لوں۔ اس کے لیے وہ باغ کے مالک کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ آخرکار ان کو وہ باغ کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں۔ باغ کے مالک بھی اللہ والے تھے، وہ بھی اس سوال سے بھاگ جاتے ہیں کہ ایک سیب کی معافی مانگنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، اس کے اندر خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، اسی بنا پر وہ ایک سیب کی معافی مانگنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی آپ کو ایک سیب کی معافی نہیں ملے گی، بلکہ اس سیب کی معافی کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے باغ کی رکھوالی کریں، اس کے بعد میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ ایک متعینہ مدت تک وہ باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد متعینہ مدت بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آپ مجھے کیسے معاف کریں گے؟ بالآخر وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک لڑکی ہے جس سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کی معافی کے لیے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جس کے کچھ نقائص ہے، جس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، جس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود آپ کو شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، جو ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے بھی معذور ہے، بہت سارے آزار ہیں اس کے اندر، اس کے باوجود بھی اس سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ لیکن دلوں میں خوف خدا تھا، تقویٰ تھی، طہارت تھی، اسے دنیا میں معافی مانگنی تھی تاکہ ہمارا آخرت سنور جائے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بالآخر ان سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب وہ نکاح کے بعد پہلی مرتبہ اپنی بیوی سے ملنے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بیوی حسین و جمیل ہے، آنکھ بھی صحیح سالم ہے، ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، جسم کے تمام حالت صحیح سالم ہے۔ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ کوئی لڑکی دوسری ہوگی، وہ آ کر کے پھر اپنے سسر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے،
آپ کی بیٹی لولی ہے، آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، لیکن اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہے۔ ان کے سسر کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ سے اندھی اس وجہ کر کہا تھا، جب سے اس نے ہوش اٹھا لی ہے کسی غیر محرم کی طرف آنکھیں اٹھا کر کے نہیں دیکھی، اس وجہ سے یہ اندھی ہے۔ میں نے ہاتھ سے لولی اس وجہ سے کہا تھا جب سے اس نے ہوش اٹھا لی، جب سے اس کے اندر عقل آئی، جب سے اس کے اندر سوجھ بوجھ آئی، اس نے ہاتھ سے کبھی غلط کام نہیں کی۔ میں نے پیر سے معذور اس وجہ سے کہا تھا کہ جب سے اس نے عقل آئی، جب سے اس نے ہوش اٹھا لی، اس نے کبھی غلط راہ پر قدم نہیں اٹھایا۔ میں نے اس وجہ سے کہ تمام اعضاء بیان کیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب والدین نیک ہوتے ہیں، والدین کی اچھی تربیت ہوتی ہے، تب جا کر کے ان کے بدن سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جیسا ہم عمل کریں گے، بچے ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے دن رات کو دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، بچے ہمارے افعال کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو ہم کریں گے ہمارے بچے وہی دیکھیں گے۔ اگر ہم دین والا کام کریں گے تو بچے دینداری کی طرف متوجہ ہوگا، ہم برائی کی جانب متوجہ ہوں گے، بچے بھی برائی کی جانب متوجہ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ پروگرام بہت مختصر ہے اور علماء کرام کی اسٹیج پر ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ رات پوری پروگرام پوری رات کا نہیں ہے۔ جو باتیں شام سے اب تک کے کہی گئی ہے اور جو باتیں کہی جائے گی، ہم دل میں یہ داعیہ پیدا کریں کہ ہم اس پر مکمل کی مکمل عمل کریں گے۔ اس وجہ کر جب ہمارے نیتوں میں اخلاص ہوگا اور جذبہ ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم اس پر مکمل عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیت کی وجہ سے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نیت نہیں کریں گے اور ہم اس وجہ بہت جگہ پر شیطان آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن شیطان راستے میں روڑے ڈالتا ہے، راستے میں اس کو برائیوں کی طرف ملوث کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ایک حکم تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن شیطان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکاتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں۔ تو گویا کہ ایک نبی کو شیطان بہکا سکتا ہے، تو ہم اور آپ اس کھیت کی مولی ہے۔ جب ہم نیکی کی طرف بڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کر کے دکھایا، ہمیں اس میں کیا سبقیں ملی۔ جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کریں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں عمل کرنے پر رکاوٹیں ڈالنے والا، رونے ڈالنے والا، اس سے اعراض کرنے والا، اس سے پھیرنے والا یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں پر چمچم گری اٹھاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، پھر بھی شیطان پیچھے نہیں چھوڑتا، پھر وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں، شیطان بھی آگے قدم بڑھاتا ہے، پھر وہاں پر بھی شیطان کو چمچم گری مارتے ہیں، پھر وہ آگے گویا کہ یہاں سے لے کر کے جہاں مذہب اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی تھی، وہاں تک 3 مرتبہ شیطان کا مقابلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نیکی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں تو ہم شیطان کے پہلے ہی مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ ہمیں جب نماز کے لیے ہمیں جانی ہوتی ہے، شیطان طرح طرح سے ورغلاتا ہے اور کہتا ہے، کبھی کبھی تو یہ کہتا ہے کہ تم نوجوان ہو، ابھی برائی کر لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو نماز پڑھ لینا۔ اور جب اس وجہ کر شیطان ذہن میں یہ بات بھی ڈالتا ہے، عام طور پہ موت تو بوڑھے کو آتی ہے، شیطان یہ بھی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ جب تمہاری عمر ہوگی تم نماز پڑھ لینا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، برائیوں کو چھوڑ دے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کھیت کیا سرسبز ہے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور قمر ہے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے تو اس جہاں کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ مغزارے، یہ بہارے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو ہماری دنیا اور آخرت کی دوست اور سورج کو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وقت بہت کم ہے اور علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں بھی کہی جائے اس پر ہم عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ
جو کل شادی ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مکمل کامیابی عطا فرمائے، دونوں رشتہ داروں کے درمیان آپس میں میل محبت عطا فرمائے اور تمام لوگ اسے مسلمان کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں شام سے اب تک کہی گئی ہے تمام لوگ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت چلتے بیانات سے ہم لوگ محسوس کیا۔ میرے دوستوں کچھ دیر کے لیے 6-7 منٹ کے لیے میں عزیزم عبداللہ صاحب بہو کو نعت خوانی پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے آواز دی ہے برے ناز کے ساتھ، میں نے تمہیں آواز دی ہے برے ناز کے ساتھ، تمہیں اپنی آواز دیا تو میری آواز